تو ہم نے ایک راستہ رکھا ہے اور ایک طریقہ رکھا ہے ہر امت کے لیے. تو منہاج کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے جس کا معنی راستے کے ہوتے ہیں. اسی لیے لغت میں اگر ہم دیکھیں تو ابو عبید الہروی کہتے ہیں اپنی کتاب الغریبین فی القرآن والحدیث، اس میں کہتے ہیں قولہ تعالی شرعتا ومنہاجا النہج والمنہاج والمنہج الطریق المستقیم. نہج، منہاج اور منہج، ان تینوں لفظ کا الفاظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی ہے الطریق المستقیم، جس کو ہم الصراط المستقیم کہتے ہیں، سیدھا راستہ. تو منہج کا مطلب سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سلف کے منہج پہ ہم کو چلنا ہے تو یہ سورہ فاتحہ ہی کی توضیح ہے، یہ اسی کو ایک لفظ میں بیان کیا جا رہا ہے جو ہم کو وہاں پر حکم ہوا ہے، اور یہ صراط مستقیم ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، سلف کے منہج کی پیروی کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں. لہٰذا کسی کے ذہن میں اگر غلط فہمی ہے یہ کیا سلف کے منہج کی بات کر رہے ہیں تو کبھی ہم نے سنا نہیں، یہ کہاں سے نیا لے کر آ گئے؟ یہ نیا نہیں ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ اتنا پرانا ہے جتنا قرآن ہے. قرآن میں جب اللہ نے یہ بات نازل کی تب اللہ تعالیٰ نے ہم کو تبھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم سلف کے منہج کی پیروی کریں. تو یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ابو ہلال العسکری کہتے ہیں والمنہج والمنہاج الطریق الواضح. منہج اور منہاج ایک واضح راستے کو کہتے ہیں، کلیئر وے جس کو آپ کہیں، جس میں کوئی تلبیس نہ ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. واضح راستہ ہے، سیدھا راستہ، واضح راستہ، اس کو منہج اور منہاج کہتے ہیں. حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ اس کو باقی رکھنا چاہے گا. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا. پھر آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوی منہاج پر ہوگی. تو خلافت کے بارے میں بتایا گیا یہ نبوی منہج پر خلافت ہوگی، نبوی منہاج پر خلافت ہوگی. تو منہج کا یا منہاج کا لفظ خود حدیث میں بھی آیا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے، جس کا معنی واضح اور سیدھا راستہ ہوتا ہے، جسے صراط مستقیم ہم کہتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. سلف کا کیا معنی ہے؟ ابن فارس کہتے ہیں اپنی کتاب مقاییس اللغہ میں، کہتے ہیں سلفا السین واللام والفا اصل يدل على تقدم وسبق. سلف کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے یہ معنی کیا ہے اس کے؟ سبق اور تقدم، پہلے گزر جانا، پہلے گزر جانا، یہ معنی سلف سے ہوتا ہے. گزرے ہوئے لوگ یا گزرا ہوا عمل یا گزرے ہوئے ایام، ان سب کے لیے سلف آتا ہے. گزرا ہوا عمل پہلے جو کر لیا، الا ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا، یا جو پہلے گزر گئے لوگ، ان کے لیے لفظ آتا ہے پہلے گزرا ہوا. کہتے من ذالک السلف الذین مضوا، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے سلف. الذین مضوا، جو گزر گئے، ہم سے پہلے گزر گئے. والقوم سلاف، اور جمع اس کی ہوتی ہے سلاف یا اسلاف بھی ہوتی ہے، اس کی جمع اسلاف اور سلاف ہوتی ہے. المتقدمون، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ. تو متقدمین جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، متقدمون عربی میں ہوتا ہے. تو ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، ان کو سلف کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف کے امام ہیں، آپ ہمارے سلف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیہا قبلہا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، امت پر
کسی امت پر جب رحم کرتا ہے، اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے، قبض نبیہا قبلہا، امت سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے، ورنہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، نبی کو بچا لیتا ہے اور نہ ماننے والی امت کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ماننے والوں کو بچایا لیکن نہ ماننے والوں کو سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحم کا معاملہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، امت سے پہلے قبض نبیہا قبلہا، اللہ تعالیٰ امت سے پہلے نبی کو اٹھا لیتا ہے، فجعلہ لہا فرطا وسلفا بین یدیہا، اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو امت سے پہلے فرط اور سلف بنا دیتا ہے۔ فرطاً کہتے ہیں جیسے سفر میں لوگ جاتے ہیں تو قافلے سے پہلے کوئی آدمی جاتا ہے اور کنواں وغیرہ کہیں یا پانی وغیرہ کہیں ہو تلاش کر لیتا ہے، ان کے آنے سے پہلے ساری چیزوں کو سیٹ کرتا ہے، ساری چیزوں کو اویلیبل کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، ان کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، سب ان کے پہلے سے جانے سے پہلے سب کچھ کر لیتا ہے، پھر بعد میں قافلہ وہاں پہنچتا ہے اور ساری فیسلٹیز اور ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، تو فرط اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے نبی کو ان کے لیے فرط بناتا ہے، جو ان سے پہلے جا کر ان کے لیے معاملات کی تیاری کرتا ہے، وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو سلف بنا دیتا ہے جو ان سے پہلے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی سلف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے کیا ہوتا ہے، سلف ہوتا ہے، گزرنے کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم کو پیروی کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ سارے سلف کے امام ہیں، سارے سلف کے امام ہیں۔ امام مسلم نے کتاب الفضائل میں حدیث ذکر کی ہے۔ امام الذہبی کہتے ہیں السلفی، سلف سے نسبت بنی، آج لوگ ہوتے ہیں نا سلفی، سیلفی نہیں، اور بعض لوگ اس کو سلفی کہتے ہیں، سلفی نہیں، لام کے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ میں سلفی، یہ جو لفظ ہے بعض لوگ سلفی کہتے ہیں، سلفی، تو سلفی کا لفظ کہاں سے آیا کہ فلاں سلفی ہے؟ تو امام الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں السلفی بفتحتین، دو فتحہ کے ساتھ، سلفی، دو سین پر بھی فتحہ ہوگا اور لام پر بھی، جیسے ہمارے اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں، سین پر بھی زبر ہوگا اور لام پر بھی زبر ہوگا۔ السلفی بفتحتین، کون، اس کا معنی کیا ہے، یہ کون ہے سلفی؟ وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَف، سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو، جو سلف کے مذہب پر، کسی ایک کا نام نہیں لیا بلکہ جو سلف کا مذہب ہے مجموعی طور پر، سلف جس راستے، مذہب کس کو کہتے ہیں، مذہب ذہبہ سے ہے، سلف جہاں گئے وہاں جاتا ہے، یہ جہاں سلف گئے ہیں وہاں یہ جاتا ہے، تو جہاں سلف جس راستے پر چلے اور جس سمت میں یہ گئے، جس موقف کو انہوں نے اختیار کیا، یہ بھی وہی کرتا ہے، تو جہاں سلف گئے وہیں یہ جاتا ہے، ان کے پیچھے چلنے والا ہی سے کر سکتا ہے، جہاں سلف گئے یہاں گیا کا مطلب یہ کہ جو ان کے پیچھے ان کے راستے پر چلے، تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَف، تو سلف کے مذہب پر یعنی ان کے راستے پر یا جہاں وہ گئے ہیں یا وہاں جانے والا، اس کو سلفی کہتے ہیں۔ تو یہ امام الذہبی کتنے پرانے ہیں، یہ انگریزوں کے زمانے کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، یہ آج سے تقریباً 700-800 سال پرانے ہیں۔ تو اتنے پرانے زمانے میں بھی یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے موقف کو، مذہب کو، طریقے کو، راستے کو اپناتا ہے۔ تو یہ لفظ سلف میں ہمارے اسلاف، جو کہ امام الذہبی خود ہمارے اسلاف میں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، صالحین میں سے ہیں اور ائمہ میں سے گزرے ہیں، وہ بھی ہمارے اسلاف میں ہیں، تو ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور سلفی اس کو کہا جاتا تھا جو سلف کے منہج پر چلتا ہے۔ سلف میں ہمارے سارے اسلاف کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اور آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد آپ کی تبعیت میں صحابہ ہمارے اسلاف ہیں، امت کا سب سے پہلا اور بہترین طبقہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سارے لوگوں میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ خیر القرون قرنی،
یہ کسی حدیث میں لفظ نہیں آیا ہے، اگرچہ معنوی اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن لفظی اعتبار سے یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، اگرچہ بہت سارے اہل علم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں ہمارے علم میں اس طرح سے نہیں آیا کہ خیر القرون قرنی. خطبات وغیرہ میں آپ اکثر ہندوستان وغیرہ میں سنتے ہیں خیر القرون قرون قرنی، آپ نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ جو میرے اپنے زمانے کے ہیں. اس سے مراد کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو یہ ساری امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. تو یہ ہمارے اسلاف میں سے ہیں کیونکہ خیریت ان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلنے کے لیے کہا ہے جو اچھے ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے. تو ان میں سب سے پہلے کون؟ صحابہ. جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا قرآن اور سنت کے صحیح فہم اور اس کی عملی تطبیق کے لیے، صحیح تطبیق کے لیے ہم کو سلف کو دیکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے اس میں کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں صحابہ آتے ہیں، کیونکہ بعد والوں کے لیے صحابہ کے راستے پر چلنا ضروری، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے. اور دین میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ عقیدہ. آگے بھی ہم جب سارے نقاط دیکھیں گے سلفی منہج کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس میں سب سے پہلے تو عقیدہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے باب میں، کیونکہ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. ہاں مگر وہ لوگ نہیں، وہ لوگ اس گھاٹے سے محفوظ ہیں، مأمون ہیں. کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے رہے، تلقین کرتے رہے. تو ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے رہنا، یہ تین کام اگر کوئی کرتا ہے تو یہ خسارے سے محفوظ ہے. تو ان تین کاموں میں یا تقسیم 4 کی بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. اگر حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کو اگر آپ الگ الگ بھی کر دیں تو 4 چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہے. تو ان 3 چیزوں یا 4 چیزوں میں نمبر 1 پر اللہ نے کس کو رکھا؟ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان. ایمان الا الذین آمنوا. اس ایمان کے باب میں ہم کیسے ایمان لائیں، اس کی توضیح کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کیا صحابہ کو کہ ایمان ہی سے ان کی شروعات ہو رہی، ان کے راستے پر چلو. کیونکہ اتباع صرف اعمال میں نہیں ہوتی ہے، عقیدے میں بھی ہوتی ہے. منہج کا معاملہ عقیدے میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، کہ دین کے سارے شعبوں کو اپنے اندر لیے ہوئے. حدیث جبریل میں 3 باتیں بتائی گئی ہم کو، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اور اس کے ساتھ میں پھر احسان. تو یہ تینوں شعبے ہیں دین کے، عقائد، احکام اور سلوک. یہ تینوں چیزیں ہیں. افسوس یہ ہے کہ امت میں تینوں چیزوں میں تقسیم ہو گئی اور متعصب تقسیم ہوئی ہے. عقائد میں آپ کیا ہیں؟ ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، وہاں تقسیم ہو گئی، کوئی ماتریدی ہے کوئی اشعری ہے. فقہی اعتبار سے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. یا سلوک کے اعتبار سے اس میں 4 ہیں، نقشبندی، قادری، سہروردی اور چشتی. تو اس اعتبار سے تقسیم ہوئی. تو سلفی منہج کیا ہے؟ سلفی منہج یہ ہے کہ ہم کسی ایک کی تعین کیے بغیر ہم مجموعی طور پر سلف کے موقف کو دیکھ کے ان کی پیروی کریں. اہل علم سے استفادہ ممنوع نہیں ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی، امام مالک ہو، امام احمد ہو، یہ سارے ہمارے اسلاف ہیں، یہ سارے ہمارے اسلاف ہیں. لیکن یہ کہ ہم کسی ایک ہی کے لیے ہم یہ کریں کہ اسی کو میں فالو کروں گا، کسی اور کو نہیں، اور دلائل بھی سامنے آ رہے ہوں اور آدمی دلائل کو نظر انداز کر دے اور کسی ایک عالم یا کسی ایک شخص کی پیروی کرے، اسی کو معیار بنا لے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. آگے بھی اس پر تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو عقیدہ ہو یا عمل ہو یا سلوک ہو، عبادات ہوں یا احکام ہو، ان میں ایک راستہ ہم کو اپنانا ہے.
سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، خطاب صحابہ سے ہے، کہا اگر یہ لوگ، کون لوگ؟ اہل کتاب یا باقی سارے لوگ، اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں، تو یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ایمان کے باب میں بتایا اہدنا الصراط المستقیم، کون ہدایت پایا ہوا؟ صراط مستقیم کی جب ہدایت ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہدایت مانگنا ہے، اللہ نے بتایا ہدایت والے ہیں کون، کن کو ملی ہدایت؟ جو عقیدے میں وہ عقیدہ اپنائیں جو صحابہ کا ہے، کیونکہ اس میں خطاب کس سے ہیں؟ صحابہ سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، اگر ان کا عقیدہ وہ ہو جو تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے مثل ان کا عقیدہ ہو، تب مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں۔ تو آج بھی اتنے سارے فرقے، جماعتیں اور گروہ بندیاں مسلمانوں میں ہو گئی ہیں، صحیح عقیدہ کس کا ہے؟ اور عقیدہ سب سے اہم ہے۔ نجات کے لیے آپ نے دیکھا، خسارے سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ سب سے اہم ہے۔ اللہ کی تقدیم و تاخیر بے معنی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آج آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صفا مروہ پر آپ جاتے ہیں، صفا پر جاتے ہیں، تو آپ صفا سے شروع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کیا کہا؟ اور آج بھی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب سعی کرتا ہے اور صفا سے قریب پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، جس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا وہ پہلے، بعد والا بعد میں ہے۔ تو اللہ کی ترتیب بے معنی نہیں ہوتی، اس میں حکمت ہوتی ہے، کیونکہ حکمت کا معنی ہی ہے چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ۔ تو اب اللہ نے پہلے ذکر کس کو کیا؟ ایمان، عمل صالح، اپنی ذات کے متعلق، پھر دوسروں کے بارے میں بتایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے، پھر دوسروں کو بچانا ہے، چاہے وہ گھر والے کیوں نہ ہوں۔ پلین میں بھی آپ سے کہتے ہیں نا پہلے اپنی سیٹ باندھ لیں، پھر دوسرے کے بارے میں، پہلے اپنا یہ جو ہے ہوا کے لیے، آکسیجن کے لیے لگا، پھر دوسروں کو۔ تو کہا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ تو ایمان سب سے اہم ہے، اور اس ایمان کے باب میں بھی ہم کو بتایا گیا کہ اگر یہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدے کے معاملے میں بھی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہو، اہل کتاب کے بارے میں ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے لیے بولا جا رہا ہے، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے کا مطلب ہمارے لیے من باب اولا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ صحابہ کا عقیدہ اپنائیں، کیونکہ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اہل کتاب وہ عقیدہ اپنائیں جو صحابہ کا ہے۔ تو کیا ہم سے نہیں چاہتا ہے؟ یہ صرف اہل کتاب سے چاہتا ہے؟ ہم سے تو زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ تو ہم ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو، قرآن کو اور صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی وہی معیار ہیں۔ تو صحیح عقیدے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کرائٹیریا، میزان کون ہے؟ صحابہ ہے۔ تو آج بھی اگر ہم کو عقیدہ اپنانا ہے تو وہ عقیدہ اپنانا پڑے گا جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے، لیکن اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، بات لمبی ہو جاتی بعض اوقات لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ ایک عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی ساری باتیں جانتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ان کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی کئی دلیلیں ہیں ان کی، ان میں سے ایک بڑی دلیل ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے اور بہت لمبا خطاب آپ نے کیا، نمازوں کے لیے اترے اور پھر اس کے بعد ممبر پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے قیامت تک کے آنے والے سارے فتنوں کو ذکر کیا۔ اس طرح کی اور کئی دلیلیں ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو ہونے والے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھے، یہی تو علم غیب ہے۔ اور اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے بطور دلیل ذکر کی ہیں، اور اس سے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور صریح دلیلوں کو نظر انداز کر دیا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ کیا براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے ہیں، یا آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو اللہ بتاتا ہے؟ بعض صحابہ کو، اس کا ایک واقعہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، بعض صحابہ کو لوگ لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر کے کہ ہم کو کچھ لوگ بھیجیے آپ کے پاس سے جو ہم کو قرآن اور سنت سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے بہت سارے صحابہ کو بھیجا، وہ لوگ لے گئے اور دھوکہ دے کے سارے صحابہ کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی نے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، ان کا نام حرام تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم کو قتل کر دیا گیا اور ہم تجھ سے راضی ہیں، اور اس طرح کی بات کہی۔ لیکن دعا کیا کی؟ اے اللہ اپنے نبی تک یہ بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دیں کہ ہم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا درگاہوں پر جا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے ان سے، اور ان کو سفارشی بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ براہ راست ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، ہم بہت پاپی ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، تو ان تک پہنچا رہا ہے جبکہ یہ قبروں میں ہیں، اور یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو اس کا عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، اللہ براہ راست ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے، گویا کہ نہیں سنتا ہے، ناراضگی کے ساتھ نہیں سنتا ہے ہماری دعا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، اور آپ اپنے دور میں بھی بعد میں بھی سب جانتے تھے، آپ کو علم غیب اللہ نے دے رکھا تھا۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم کو قتل کر دیا گیا، پکار رہے ہیں، یا دل میں اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی ہوگا، بلکہ آپ صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو بات ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ تو اپنے نبی کو بتا، کہ جو خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہونے والا ہے، بدر میں یہاں یہ مرا پڑا ہوگا، ساری باتیں جو آپ نے بتائیں، اس حدیث سے وضاحت ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات کی خبر کیسے ہوتی تھی، چاہے وہ ماضی کے واقعات ہوں، چاہے وہ مستقبل کے واقعات ہوں، یا چاہے وہ چھپی ہوئی چیزیں ہوں جو موجودات میں سے ہوں، کیسے معلوم پڑتا تھا؟ تو یہاں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کے بتانے سے معلوم پڑتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں، اور نبی تک بات پہنچانے کے لیے براہ راست نبی سے خطاب نہیں کیا جاتا ہے، اللہ سے خطاب کیا جاتا ہے، اللہ سے التجا کی جاتی ہے کہ نبی تک پہنچا، نبی کو بتا۔